اس میں یعنی وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو ہست و نیند سے نہیں، یہ ماہم کی ہی ترغیب پہ اور ماہم کی انگیخت پہ ہی یہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ اور باقی سب کا تشریف لانا بھی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میں آپ سب سے سیکھوں گا۔ بنیادی طور پہ ہم اس کا عوارف شریف کا متن پڑھ رہے تھے، اور چونکہ اس سے پچھلا باب بھی سما سے متعلق تھا، بلکہ شاید دو باب تھے سما سے متعلق، 23واں 24واں اور 25واں۔ تو اب یہ جو باب ہے وہ سما کے آداب میں اور اس کے سننے یا نہ سننے میں ہے، یعنی اس پہ توجہ دینی چاہیے اور کس انداز میں دینی چاہیے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے اردو متن موجود ہے، میں بہت زیادہ آن لائن چکے ہیں تو میں عربی عبارت کو زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں ضرور ہم دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی فی القول فی السماع تعدبا و اعتنان، یعنی آداب سماع میں اور اس کے سننے میں نے اس کی تصاویر عربی متن کی شیئر کر دی ہیں۔ اگلی دفعہ سے کوشش کروں گا کہ دونوں پیرالل رکھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ وَيَتَضَمَّنُ هَذَا الْبَابُ آداب السماع وحکم التخریق واشارات المشائخ فی ذالک وما فی ذالک من المقصور والمحظور، کہ یہ باب سماع کے آداب میں ہے، پہلی بات۔ دوسری بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ تخریق کے حکم میں ہے۔ یہ تخریق کیا ہے؟ یہ خرقہ دینا، خرقہ پھاڑنا اور کپڑے پھاڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ اور مشائخ کے اس باب میں کیا کیا اشارات ہیں اس بارے میں ہے، اور اس میں کیا چیز معصور ہے یعنی باعث ثواب ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ بہت بنیاد میں وہ ایک پیراگراف جو لائے ہیں وہ دراصل ایک طرح سے خلاصہ ہے، جس طرح آج کل ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ مشائخ کا بھی طریقہ تھا بعض کا، اور خاص طور پہ شیخ الشیوخ کا، کہ وہ شروع میں پورا ملخص بیان کر دیتے ہیں جو بھی بحث ہوگی، اور پھر آخر میں اس کی مزید وضاحت ہوتی جاتی ہے، اور آخری کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کنکلوژن بھی بہت اہم چیز پہ کیا ہے، اس کو کنکلوڈ کیا یعنی نتیجہ نکالا ہے، اور ابتدا بھی بہت اہم ہے۔ شروع میں ہی کہتے ہیں کہ جو تصوف کی بنیاد ہے، مبنی تصوف علی الصدق فی سائر الاحوال، کہ تصوف کی بنیاد سارے کے سارے احوال میں صدق پر ہے۔ وَهُوَ جِدٌّ كُلُّ، اور وہ سارے کا سارا بہت ہی اہم ہے، یعنی لا ينبغي لصادق ان يتعمد الحضور في مجمع يكون فيه سماع الا بعد ان يخلص النية لله تعالى ويتوقع به مزيدا في ارادته وطلبه۔ کوئی بھی ایسا شخص جو سماع میں داخل ہو، وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، ایک، اور اللہ تعالیٰ کی ارادت میں اور اس کی طلب میں اس سماع سے مزید اضافے کی اسے توقع ہو۔ وَيَحْذِرُ مِن مَيْلِ النَّفْسِ لِشَيْءٍ مِّنْ هَوَاهَا، اور اپنے میل نفس سے ہر طرح وہ پاک ہو کے جائے، کسی بھی قسم کی خواہش نفسانی سے پرہیز کر کے جائے۔ ثم يقدم الاستخارہ للحضور ويسأل اللہ اذا عزم البرکۃ فیہ، پھر اس کے بعد یہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، اسی سے استخارہ ہے، یعنی خیر کا طلبگار ہو، اس کے حضور میں حاضر ہو کے، اور اللہ تعالیٰ سے برکت کا طلبگار۔ کہتے ہیں کہ جب وہ موجود ہو سماع میں، یعنی سماع محفل ہو رہی ہے، وہ پہلے آیا تو اس سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور پھر جب وہ حاضر ہو جائے تو اس کی ذمہ لازم ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ حاضر، بسکون الاطراف، یعنی مطمئن اور پرسکون ہو کے حاضر۔
تو ابو بکر قطانی رحمہ اللہ کا قول لے کے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مستمع جب سماع میں شریک ہو تو اس کے ذمہ واجب ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ سماع میں اس لیے شریک نہ ہو کہ اس کو راحت یا لطف اندوزی حاصل ہو، یعنی ایسی لطف اندوزی جس سے اس کو وجد یا مستی یا کسی بھی قسم کا غلبہ، یعنی غلبے سے مراد یہاں مدہوشی بھی ہے، جذبات اور کیفیات کا غلبہ بھی ہے، تو وہ نہ ہو، یعنی اس سے اس کی جو توقع ہے وہ ایسی لذت حاصل کرنا نہ ہو جس سے اسے مستی آئے گی، اس پہ وجد طاری ہوگا یا وہ غش کھا کے گر جائے، او واردن، ٹھیک ہے، یا وارد سے مراد یعنی وہی ہے کہ کوئی حالت یا کیفیت وارد ہونا، وہ وارد سے بھی پرہیز کرے، یعنی اس وارد کے لیے حاضر نہ ہو، والوارد علیہ یفنی عن کل حرکت و سکون، وارد جو ہے وہ حتی الامکان ایسی کسی بھی حرکت سے یا ایسے کسی بھی لطف سے گریز کرے، فیتقی الصادق استداء الوجد، تو سچا آدمی جو ہے نا وہ وجد کے آنے سے یا وجد کے طاری ہونے سے بچتا ہے اور حرکت سے اجتناب کرتا ہے، خاص طور پہ جب شیوخ موجود ہوں، یعنی بڑے موجود ہوں تو اس قسم کی حرکت بالکل نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بالکل بنیاد سے ہی انہوں نے کیا بات کر دی ہے، تو سما میں جو کچھ ہوتا ہے فی زمانہ اس کی مکمل نفی ہے۔ حقا، اب یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا شاب بن، جو حضرت جنید بغدادی ہیں، یہ شیخ الطائفہ انہیں کہتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تو جب کبھی وہ کوئی بات سنتا تھا یعنی سما سنتا تھا تو وہ ذاکا و تغیرہ، وہ چیخ مارتا تھا اور اس کی حالت بالکل غیر ہو جاتی تھی۔ ایک دن ان اب ایک دن اس سے کہا، یعنی حضرت جنید نے کہا کہ ان ظاہر من کا شین بعد ھذا فلا تصحبنی، اگر اس کے بعد تجھ سے کوئی شاید ظاہر ہوئی نا اس قسم کی حرکت سرزد ہوئی تو نے میری صحبت چھوڑ دینی۔ فکانہ بعد ذالک کا یضبط النفس، اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ضبط نفس کرتا تھا، یعنی اپنے آپ کو قابو میں کنٹرول میں رکھتا تھا۔ وربما کان من کل شعرۃ منه تقطر قطرۃ اراکن، اور جب وہ اس نے یہ کام شروع کیا تو اس کے ہر ہر بال سے، ہر ہر عضو سے پسینے ٹپکتے تھے۔ فلما کان یوما من الايام ذاک ذاکۃ فخرج روح، ایک دفعہ اس نے چیخ ماری، بہت زور کی چیخ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ وذالک فلیس من الصدق اظہار الوجد من غیر وجد نازل او ادعاء الحال من غیر حال حاصل، تو پس جو سچائی یہ ہے یا اس میں خلوص یہ ہے کہ خلوص نہیں ہے، سوری، فلیس من الصدق، یہ خلوص نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے کہ کوئی شخص وجد کا اظہار کرے، ایسے وجد کا جو اس پہ آیا نہیں، یا ایسے حال کا دعویٰ کرے جو حال اسے حاصل نہیں۔ وذالک عین النفاق، اور کہتے ہیں یہ کہ بالکل یہ عین نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ کہتے ہیں کہ کیلا، کہتے ہیں کہ کان نصر آبادی رحمہ اللہ کثیر الولع بالسمع، نصر آبادی کو نا بہت شوق تھا سماع کا، اوتب فی ذالک، انہیں اس میں تان کی گئی، یعنی لوگوں نے ان کو برا بلا کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں بھئی، یہ ایسے کوئی کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سماع سننا بہت اچھی بات ہے، وہ خیر من ان نقعد و نغتاب، کہ ہم بیٹھیں اور لوگوں کی غیبت کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم سماع سنیں۔ تو انہیں ابو عمر بن بجید نے کہا اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے ہیہات،
اے ہاتھ بچو بچو، اے ابو قاسم سما کی ذلت سے اور اس کے شر سے، کہ وہ اتنا برا ہے کہ قضا و قضا سنت نقطاب الناس، اگر ہم سال ہاں سال بھی لوگوں کی غیبت کرتے رہے تو اس سے بھی برا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وذالک ان ذلت السماء اشارۃ الی اللہ، کیوں ہے جی؟ کیونکہ جو سما کی ذلت ہے یا سما کی لغزش ہے وہ اشارت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سے گناہوں کا سبب ہے۔ بترویح للحال بصریح المحال، اور یعنی وہ ایسی اپنی حالت کی ترویح سے یا حالت کی راحت سے یا حالت کی اس لذت سے وہ ایسے کام کرتا ہے جو سری محال ہے۔ وفی ذالک ذنوب متعددہ، اور اس میں بہت سے گناہ ہیں۔ اب وہ گناہ بتا رہے ہیں۔ گناہ یہ ہے اول کہ انہ یکذب علی اللہ تعالی انہ وہب لہ شیئا وما وہب لہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے جب لغزش کرتا ہے۔ سما میں جو لغزش ہے اس کے گناہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی چیز وہب کی، عطا کی ہے اسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہب نہیں کی۔ بلکہ وہ اللہ من اقبح الذلات، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے قبیح گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھو۔ ومنها ان یغر بعض الحاضرین فیحسن به الظن والاغرار خیانت، قال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حاضرین کو وہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ دھوکے سے اس کے متعلق حسن ظن رکھنے لگتے ہیں، اور یہ جو دھوکہ ہے یہ خیانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ومنها انه اذا كان مبتلا ويرى بعين السلاح فسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه فيفسد عقيدته في غيره ممن يظن بالخير من امثاله۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے ایک بار پھر، کہ جب وہ باطل ہوگا یعنی جھوٹا آدمی ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ صالح ہے یا وہ ٹھیک ہے، تو پھر یوں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ جو اچھائی کی چادر ہے یا پردہ ہے وہ چاک ہوگا، اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنے والوں کا عقیدہ فاسد ہو جائے گا۔ فَيُفْسِدُ عَقِيدَتُهُ فِي غَيْرِهِ مِمَّن يُظُنُّ بِالْخَيْرِ مِنْ أَمْثَالِهِ، تو اس جیسے دوسرے لوگوں کے متعلق جو ان کا حسن ظن تھا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک استاد خیانت کرے گا تو اس جامع میں یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے باقی طالب علم باقی استادوں سے متعلق بھی یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ بھی خائن ہوں گے، یہ بھی برے ہوں گے۔ وَيَدْخُلُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الرَّجُلِ الْحُسْنِ الظَّنِّ مَعَ فَسَادِ عَقِيدَتِهِ، اور اس سے کیا ہوگا کہ عقیدے کے فساد کے ساتھ وہ لوگوں کے حسن ظن کو ضرر پہنچائے گا۔ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ مَدَدَ الصَّالِحِينَ وَيَتَشَعَّبُ مِنْ هَذَا آفَاتٌ كَثِيرَةٌ يَعْسِرُ عَلَيْهَا مَنْ يَبْحَثُ عَنْهَا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ صالحین کی مدد منقطع ہو جائے گی، یعنی صالحین کے ساتھ بیٹھنا، صالحین کی طرف کھنچنا، صالحین کی طرف لوگوں کا رجحان ختم ہو جائے گا، اور اس سے بہت ساری اور آفتیں بھی پھوٹتی ہیں جو اسی کو پتہ ہے جو ان کے متعلق زیادہ بات کرے گا، یعنی زیادہ سوچے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس میں اور کتنی کتنی خرابیاں ہیں۔ اچھا، ایک اور خرابی وہ کہتے ہیں جی کہ ومنها انه يحوج الحاضرين الى موافقته في قيامه وقعوده فيكون متكلفا مكلفا للناس بباطل، کہ وہ لوگوں کو اپنے متعلق جب اس طرح کے دھوکے میں مبتلا کرے گا تو وہ لوگوں کو اپنی پیروی کی طرف راغب کرے گا، اور وہ لوگ اس کے قیام و قعود میں ظاہر ہے اس کی پیروی کریں گے۔ وَيَكُونُ فِي الْجَمْعِ مَنْ يَرَى بِالنُّورِ الْفَرَاسَةِ أَنَّهُ مُبَطِّلٌ وَيَحْمِلُ عَلَى نَفْسِ الْمُوَافِقَةِ لِلْجَمْعِ مُدَارِيًا وَيُكَسِّرُ شَرْحَ الذُّنُوبِ فَذَلِكَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي رَبِّهِ وَلَا يَتَحَرَّكْ إِلَّا إِذَا صَارَتْ حَرْكَتُهُ حَرْكَةَ الْمُرْتَعِشِ الَّذِي لَا يَجُوزُ۔ اچھا جی، وَيَكُونُ فِي الْجَمْعِ،
اور कहते हैं कि ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं मजमे में जहां से माँ हो रही है और एक शख्स जो है वो इस तरह की हरकत करता है। तो ऐसे लोग भी हैं मन यरा बिनूर फरासत है, जो अपने नूर फरासत से ये देख लेते हैं कि ये बातिल है यानी झूठा आदमी है, और ये लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि अब वो उस शख्स की वजह से ऐसी हरकतों पे मजबूर हो जाते हैं जो आदाब महफिल से, आप यूं कह लें कि मतलब अगर एक शख्स जो है वो बातिल है और वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है और दूसरे लोगों ने देख लिया कि हाँ जी ये भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब वो भी मजबूर हो जाएंगे कि उस किस्म की कोई हरकत करें ताकि उस महफिल का अदब कायम रहे। ये बहुत बारीक बात है। मसलन अगर कोई शख्स जो है वो झूठा है और वो महफिल सिमा में किसी शेर पे उसको वजद आता है, तो जो सालीन है उन्हें पता तो चल जाएगा कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसकी मुआफकत में उन्हें भी उस शेर पे दाद देनी पड़ेगी, उस कॉल पे दाद देनी पड़ेगी। तो यूं क्या होगा कि सारा डेकोरम खराब होगा। ठीक है, और ये बेजा तकल्लुफात के जिमन में आएगा उन सालिहीन के लिए भी, क्योंकि पहले उन्होंने ये उसूल बयान कर दिया है कि खुलूस नीयत के साथ जो हालत वारिद हो उसको भी काबू करो, काबू ना हो तो फिर और बात है। ठीक है जी। कहते हैं इसीलिए जी रहमान। वो ये कहते हैं कि खुदा का खौफ करना चाहिए, फलियत्तकिल्लाह फी रब्बिही वला यतहर्रक इल्ला इज़ा सारत हरकतुहु हरकतल मुर्तइशिल लज़ी ला यदु सबीलल अमसाल। अब यानी वाजिद को उस वक्त तक हरकत नहीं करनी चाहिए जब तक वो ऐसे राशे के मरीज की तरह ना हो जाए जो जिसका कांपे बगैर चारा नहीं है, फिर वो कर सकता है। हो गया जी। अल्लज़ी ला यजिदु सबीलन इलल इमसाक वकल आतिसिल लज़ी ला यक़दिरु अन यरिदल अक्सा। और उस छींक वाले की तरह जिसको छींक आती है और फिर वो उस पे काबू नहीं रख सकता। बतकूनु हरकतुहु बिमसाबत नफ्सिल लज़ी यदउहु इलैहि दाइया दाइयत तब एक कहरन। और उस वक्त यानी कोई गैर इरादी तौर पे जब ये हरकत हो रही हो, दाइया आ जाए ऐसा कि अब वो करना ही कर रहे हैं और तभी दाइया हो, तो फिर ऐसी हरकत पे कोई एतराज नहीं वारिद होता। आगे वो कहते हैं जी कालसिरी सख्ती, यानी रहीमहुल्लाह ने कहा कि शर्तुल वाजिद की ज़ाक़त ही अन यबलुगा इला हद्दिन लौ दरब वजहू बिस्सैफ ला यशअर फीही बिवजअन। शर्त ये है वाजिद के लिए कि वो अपनी कैफियत में इस हद को पहुंच जाए कि अगर कोई उसके चेहरे पे तलवार से वार करे तो उसको उसकी तकलीफ महसूस ना हो। और कहते हैं कि वक़द यक़अ हाज़ा लिबाज़िल वाजिदीन नादिरन, किसी किसी वाजिद में ये जाहिर होता है, वो भी कभी कभी। वक़द ला यबलिगुल वाजिद हाज़िर रुतबा मिनल गैब। कहते हैं वक़द ला यबलुगुल वाजिद हाज़िर रुतबा मिनल गैबा वलाकिन ज़ाक़तुहु तख़रुजु कत्तनफ़्फ़ुस बिनौइ इरादतिन ममज़ूजतिन बिल इस्तिराद। यानी अब ये कहते हैं कि वाजिद का ये जो रुतबा है, ये गैबत में यानी उसकी मदहोशी में यानी उसको एहसास ना हो और उससे ये वकू पजीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, ज़ाक़तुहु तख़रुजु कत्तनफ़्फ़ुस, बल्कि उसकी ये जो चीख है या उसका जो रोना है या उसकी आह जो है, जो भी आप कह लें, वो ऐसे निकलती है
کہ جو اضطراری طور پہ بندے کی سانس نکلتی ہے نا ویسے اس کی چیخ نکلتی ہے۔ فہذا الضبط من رعایت الحرکات ورد الزعقات، تو کہتے ہیں کہ یہ ضبط جو ہے وہ حرکات کی رعایت کے اعتبار سے ہے اور زعقات کے وارد ہونے کی اعتبار سے۔ وَهُوَ فِي تَمْزِيقِ الثِّيَابِ عَاقِدٌ، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جس میں وہ کپڑے پھاڑ دے، تو کپڑے پھاڑ دے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إِتْلَافُ الْمَالِ وَإِنفَاقُ الْمَحَالِ، تو یہ مال کا اتلاف ہے اور انفاق ہے، یعنی ایسی جگہ پہ انفاق ہے جہاں اس کا محل نہیں۔ وَهَكَذَا رَمْيُ الْخَرْقَةِ إِلَى الْحَادِي، اور اسی طرح جو قوال ہے یا حادی یعنی شعر پڑھنے والا حدیث خواں ہے اس کی طرف خرقے کا پھینکنا، لا ينبغي ان يفعل الا اذا حضرته نیت یجتنب فيها التکلف والمراء، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے مگر جب اس کو ایک ایسی نیت ہو کہ یعنی نیت اس کی موجود ہو، یجتنب فيها التکلف والمراء، جس میں وہ تکلف اور مراعت سے پرہیز کرے، یعنی جب تک یہ خود بخود نہ ہو جائے تب تک یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں آگے ہے جی، وَإِذَا حَسُنَتِ النِّيَّةُ فَلَا بَأْسَ بِإِلْقَاءِ الْخِرْقَةِ إِلَى الْحَادِ، اور جب نیت اچھی ہو تو پھر خرقہ کے پھینکنے کی یعنی ہادی کی طرف یا شیر خان کی طرف اگر اس نے خرقہ پھینک دیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فقد روی عن قاب ابن زہیر انہ دخل علی رسول اللہ المسجد وانشدہ ابیاتہ التی اولها، روایت کی جاتی ہے کہ حضرت کعب بن زہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ شعر پڑھے جن کا شروع ان کا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بانت سواد، بانت سواد و فقلب الیوم مفتون، کہ سواد جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گئی اور میرا دل آج جو ہے وہ پارا پارا ہے۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے اس قول پہ اس کا اختتام کیا، اور وہ قول کیا تھا؟ ان الرسول لسیف یستداء به محند من سیوف اللہ مسلول، کہ بے شک اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایک ایسی ہندی تلوار ہیں اللہ کی تلواروں میں سے جس کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انت، آپ کون ہو؟ فقالا، یہاں پہ کہاں ہے اردو، اس اردو والے میں کہاں پہ ہے آگے؟ آگے آپ چلے گئے جی، اور اگر آگے اسی پوائنٹ پہ آپ خرقہ بھی بتا دیں کہ خرقہ کیا ہوتا ہے۔ خرقہ وہ لباس ہوتا ہے صوفیاء کا، یہ تو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں نا، وہ شیخ نے بتایا تھا کہ اکثر نیلے رنگ کا لباس پہنتے ہیں، خرقہ اور اس کی ساری تفصیلات ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی، پورا چیپٹر ہم تھا نے نا۔ تو پڑھی تھی نا، اوروں نے تو نہیں پڑھی تھی نا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ ہاں اوروں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، خرقہ جی یہ صوفیانہ لباس ہوتا ہے جو علامت کے طور پہ صوفی پہنا کرتے تھے، اور بس باقی باتیں آپ اس کتاب کے شروع کے جو ابواب ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، یعنی لباس، اس سے مراد لباس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا کعب بن زہیر، میں کعب بن زہیر ہوں۔ فرما رسول اللہ علیہ بردتن کانت علیہ، تو آپ کے جسم مبارک پہ جو بردہ یعنی چادر تھی وہ آپ نے ان کی طرف پھینک دی، یعنی کعب بن زہیر کی طرف آپ نے تھرو کی۔ فلما کانا زمن معاویہ تھا باسا الی کعب بن زہیر بئنا بردت رسول اللہ بعشرۃ آلاف فوجد الی ما کنت
उसरा बिसौबि रसूलिल्लाह अहदन फलम्मा माता का बासा मुआविया इला औलादी बि इशरीन अल्फन वाखदल। कहते हैं जी कि जब काब बिन जुहैर हजरत मुआविया के ज़माने में, तो मुआविया ने उन्हें कहा कि बेना, हमें बेच दे, हम पे फरोख्त कर दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चादर मुबारक। तो उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं, मैं तो ये किसी भी सूरत, किसी भी तरह नहीं, किसी को भी नहीं दूंगा। तो जब काब फौत हो गए, तो उसके बाद उनकी औलाद से उन्होंने वो ले लिया। हम दो तीन सफ़े आगे चले गए तो जी ये यहाँ पे है, ये आ, आ, आखिरी हेडिंग से ऊपर वाले पैराग्राफ। तो उनकी औलाद से उन्होंने ये खरीद लिया। कितने का? उनको कितना कहा था? अशरत आलाफ, 10,000 दिरहम या दीनार जो भी थे। तो फिर 20,000 में खरीद ली। अखजल बुरदा वहियल बुरदतुल बाकिया इंदल इमाम अन्नासिर ले दीनिल्लाह अल यौम आदत बरकत अला यामिल ही अज़्ज़ाहिरा। तो कहते हैं कि ये जो बादशाह है नासिर दीनुल्लाह, इसके पास है ये आजकल चादर, और इसके ज़माने में ये जो बरकत है उसकी हुकूमत में, ये इसी वजह से। कहते हैं जी कि वलिल मुतसव्विफ़ति आदाबुन यतआहदूना, कि कुछ ऐसे आदाब हैं सूफिया के जिसका वो बाहम एक ख्याल रखते हैं। व रियायतुहा हुस्नुल अदब फी सुहबा वल मुआशरा, और सूफिया अपनी सोबतों में और आदाब मुआशरत में हमेशा उनकी पाबंदी करते हैं। व कसीर मिन अस्सल्फ़ लम यकूनू यातमिदून ज़ालिक, अगरचे बहुत से ऐसे हैं मुतकद्दिमीन सूफिया जो इस तरह के अदब आदाब का ख्याल नहीं रखते थे। वलाकिन कुल्ल शैइन इस्तहसनु फतवातुहु अलैहि वला यनकिरु शक ला वजह लिल इनकार फी। अब ये उसूल भी बता रहे हैं कि हर वो चीज़ जो अच्छी है और जिसकी पैरवी करने में कोई बुराई नहीं है और शरा शरीफ में उसका कोई इनकार नहीं है, तो उसके इनकार की कोई वजह नहीं है। फमिन ज़ालिक अन्ना अहदहुम इज़ा तहर्रका फिस्समा फवाक़अत मिन्हु खरक़ा औ नाज़लहु वजदुन व रमा अमामतहु इलल हादी फलमुस्तहसन इंदहुम मुवाफ़क़तुल हाज़िरीन लहु फ़ी कश्फ़िर रास इज़ा इज़ा कान ज़ालिका मिन मुतक़द्दिमिन व शैख़िन। अब कहते हैं कि अगर किसी सिमा के दौरान किसी को हरकत हो, यानी किसी में किसी पे वजह तारी हो और उससे उसका खिरका गिर जाए, यानी उसकी अबाया या उसकी चादर गिर जाए, या उस पे वजह तारी हो और वो अपना इमामा उतार के या टोपी उतार के या कपड़ा उतार के वो कवाल की तरफ फेंक दे, तो कहते हैं जी कि मुस्तहसन अमल ये है कि जो उसके हाजरीन हैं वो भी सर से नंगे हो जाए। लेकिन ये तब होगा इज़ा काना ज़ालिका मुक़द्दिम मुतक़द्दिमिन व शैख़, कि जब ये शेख या मीर मजलिस की तरफ से। व इन काना ज़ालिका बिन शबान फी हज़रत शयूख फलैसा अला शयूख मुवाफ़क़तु शबान फी ज़ालिक, जब नौजवानों से ये हो और महफिल के जो बड़े बूढ़े हैं शयूख हैं, तो शयूख के जिम्मा ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। वयन साहिब हुक्म शयूख अला बकियतिल हाज़रीन फी तर्किल मुवाफ़क़त लिश्शबान। अब जो शयूख हैं उनकी पैरवी में बाकी हाजरीन मजलिस भी वही करेंगे, यानी टोपियां शोपियां नहीं उतारेंगे और नंगे सर नहीं होंगे। फ़इज़ा सकतु अन सिमा यरिदुल वाजिद अला खरकती व युवाफ़िकुहुल हाज़िरून बिरफ़इल अमाइम सुम्मा रद्दहा अला रूस फिल हाल लिल मुवाफ़िक़ा। जब सिमा खामोश हो जाए, यानी सिमा खत्म हो जाए, तो फिर क्या करेंगे जी? पुरसकून हो जाए तो वो खिरका या इमामा उससे वापस ले लिया जाएगा, और बाकी के जो लोग हैं वो अपने सरों पे अपने इमामे या टोपियां रख लेंगे। अब कहते हैं कि वल खिरका इज़ा रुमियत इलल हादी या लिल हादी इज़ा कसद एताउहु इया। कितनी दिलचस्प बातें हैं।
अच्छा जी, कहते हैं कि जब खिरका कवाल की तरफ फेंक दिया जाए, और तो वो कवाल का हुआ, कवाल का हुआ या हादी का हुआ या शेर खान का हुआ, जो भी हुआ, जो भी पड़ेगा, सिमा जो भी कर रहे हैं, जब उसके फेंकने से मुराद उसे अता करना हो, व इल्लम यकसिद एता लिल हादी, और जब शेर खान को या सिमा खां को अता करना मकसूद ना हो, तो फकीला हिया लिल हादी, तो कहा गया है कि ये हादी का है। हादी से मुराद कव्वाल है। ले अन्नल मुहर्रक हुआ व मिनहु सदरुल मुजबिल रमील खरका। क्यों जी? वो कहते हैं अगर ऐसा ना हो कि एता और इनायत की कसद से उसकी तरफ नहीं फेंका गया हो, तो फिर क्या होगा? फिर कहते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि फिर भी ये कवाल का होगा, क्योंकि कवाल की वजह से ही तो वजद हुआ था, और खिरका उसी की तरफ फेंका गया था और वही उसका सबब था। और बाज ने कहा कि हिया लिल जमे वल हादी वाहिद मिनहु, बाज कहते हैं कि नहीं, वो सारे मजमे का है और कवाल भी उनमें से एक शख्स है। लिअन्नल मुहर्रक कौल हादी मा बरकतिल जमे फी इहदासिल वजद। कितनी खूबसूरत बात है, यानी कैसे उन्होंने कलेक्टिव उस बरकत को लिया है, और ये सूफी ही कह सकता है कि उन्होंने कहा कि वो पूरे के पूरे मजमे का है, और हादी भी मजमे में से एक है, चूंकि बेशक हरकत देने का सबब तो हादी का कौल था, लेकिन वो हरकत माँ बरकत जम फी दासिल वजद, वजद के तारी होने में उस पूरे मजमे की बरकत भी थी। वजदासल वजद ला यतकासर अन कौलिल काइल फयकून अल हादी वाहिदम मिनहुमा फी जालिक। और कहते हैं जी कि सिर्फ कवाल के कौल से या कहने वाले के कौल से ये वजद तारी नहीं हुआ, फयकून अल हादी, बल्कि महफिल के उससे तारी हुआ है। यानी सिर्फ उसका कसर जो है वो एक कौले कायल पे नहीं, तो हादी भी उनमें एक है। अब रिवायत लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बद्र के दिन फरमाया, मन वक़फ़ बिमकान कज़ा फलहु कज़ा वमन कुतिला फलहु कज़ा वमन उसिरा फलहु कज़ा। तो जो इस जगह पे खड़ा हुआ, जो इस मकाम पे ठहर गया, उसके लिए ये है, कज़ा मतलब ये है। और जो शहीद कर दिया गया, यानी जो मार दिया गया, उसके लिए ये सवाब है, और जो असीर कर दिया गया उसके लिए ये सवाब। फतसार अशबान वकाम शयूख वलवजूह इन रायात। अब कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ कि जो शबान थे वो आगे आगे बढ़े, और जो रायात थे और शयूख थे, यानी बूढ़े और बड़े, वो अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। फलम्मा फतह अल्लाह अलल मुस्लिमीन तलब शबान अन यजअल ज़ालिका लहुम। तो जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, तो शबान ने यानी नौजवानों ने कहा कि ये जो माले गनीमत है, ये जो बरकत है, वो उन्हें मिल जाए। तो शयूख ने कहा कुन्ना ज़हरन लकुम वरिदाअन फला तज़हबू बिल गनाइम दूनना, कि हम तुम्हारी पुष्ट थे, यानी हम तुम्हें पीछे से महफूज रखे हुए थे और तुम्हारी ढाल थे। फला तज़हबू बिल गनाइम दूनना, तो तुम अब जो है वो माले गनीमत हमारे बगैर तो तुम नहीं लेके जा सकते। फ़अंज़लल्लाहु ताला, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। ये आपसे माले गनीमत से मुतल्लिक पूछते हैं, तो कह दीजिए कि माले गनीमत तो अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए। तो फ़क़समन नबी या कसमन नबी बैनहुम बिस्सविया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों में और बूढ़ों में उसको बराबर बराबर तकसीम कर दिया। वकीला, और कहा गया है, यानी बाज लोग कहते हैं कि इज़ा कान अल कव्वाल मिनल कौम यज अल कवाहिद मिन, कि अगर कॉल करने वाला यानी सिमा करने वाला वो उस पूरी कौम में से है, तो उसको उसमें से एक कर दे। वैजा लम युकुन मिनल कौम फमा कान लहू कीमतुन युसर भी, और अगर वो उस जमात में से नहीं है, यहाँ जमात से मुराद जमात सूफिया भी है या मजमे में से है, और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी हैसियत कुछ नहीं है, यानी उसको कुछ नहीं मिलेगा। वमा काना मिन खरक खिरकिन खिरकिल फुकरा युकस्सिमु बैना, और
وہ جو فقراء کے خرقہ میں سے جو کچھ ہے وہ خرقہ فقراء کے درمیان ہی تقسیم ہے. وکیلا اذا کان القوال اجیرا فلیس له منها شیء. بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر قوال کو اجرت پہ بلایا گیا تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا يُؤَثَّرْ بِذَلِكَ. اور اگر یہ بغیر معاوضے کے کام کر رہا ہے متبرعن ہے تو یؤثر بذالک پھر اس کو دیا جائے گا. وکل ھذا اذا لم یکن هناك شیخ یحکم. اور پھر یہ بات کہ اگر محفل میں کوئی ایسا شیخ موجود نہ ہو جو حکم دے اس وقت یہ ساری باتیں یعنی یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا وہ تب ہوگا جب پیر محفل نہیں. فاما اذا کان هناك شیخ یہاب ویمتثل امره فالشیخ یحکم فی ذلک بما یری. اور اگر محفل میں کوئی ایسا بزرگ موجود ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جس کی بات سنی جاتی ہے تو پھر وہ جیسے مناسب سمجھے گا ویسا حکم لگائے گا. فقط تختلف الاحوال فی ذلک. اس میں صورتحال جو ہے وہ مختلف ہیں یعنی مختلف باتیں کی جاتی ہیں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں اختلاف ہو سکتا ہے حالات میں صورتحال میں. اچھا جی ریحان صاحب بس ایک ریمائنڈر دینا ہے، 9 بج گئے ہیں اور ابھی آدھا چیپٹر ہوا ہے، تو ہم اس کو ابھی کنٹینیو کریں یا آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ جیسے کہیں گے آپ لوگ جیسے کہیں گے چونکہ وہاں پہ تو ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم جاری رکھتے تھے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بس کر دیں تو بس کر دیتے ہیں. میرے خیال میں تو اس کو مکمل کرتے ہیں. باقیوں سے پوچھ لیں اگر جلدی سے کسی کو بتا دیں. کوئی، ہاں جلدی سے بتا دیں کیونکہ 1 گھنٹے میں یہ ہو جاتا، لیکن وہ شروع میں انٹروڈکشن آدھا گھنٹے ہو گیا نا. آج پہلی کلاس تھی نا، نیکسٹ ویک سے ٹائملی وہ ختم ہو جائے گا. تو آج پھر لمبا کر لیں ٹھیک کلاس ہے کو. میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا آج. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. اینی جی ون کیا ایلس؟ فیصلہ. یا پھر یہ کہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس کے متعلق اگر ڈسکشن کچھ سوالات ہوں گے ان پہ گفتگو ورنہ سوال تو جب وہ تک میں بھی رہ چیپٹر، جائے گی. ایکچولی جب تک ہوں چیپٹر ختم نہیں ہوگا نا تو سوال کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے جواب چیپٹر کے اندر مل جاتے ہیں. بٹ جو جی بھی آنسر دیتے ٹھیک ہے یہاں رک جاتے ہیں ہم اگلے سیشن میں اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ چونکہ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ 8 سے 9 تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 1 گھنٹہ رہیں. چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سارے لوگ آ جائیں گے. میں نے یہی سوچا تھا کہ وہی ماہم ہوں گی میں ہوں گا اور شمائلہ آئیں گے. بہت زیادہ شاگرد ہیں ماشاءاللہ سے غائبانہ، اور رمضان میں بھی خاص طور سے آپ کے پروگرام سن کے اور محفل جو وہ بھی ہوا تھا میلاد کا بھی، اس میں محرم کی بہت دل بھی. چاہ رہا تھا کہ دکھا جائے. آپ کی عنایت ہے جنابہ. آپ کا پھر ایک سوال ہے کہ ابھی وہ جی خرقے کا ذکر ہو رہا تھا کہ خرقے کا رنگ آپ نے جیسے کہا کہ نیلا اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو کیونکہ نظامی ہے تو اس کے حوالے سے نیلا ہمیشہ نیلا ہوتا ہے خرقہ یا کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ ہم نے اس وقت بہت سی باتیں کی تھیں اس پہ اور جی جی کنکلوژن جی. یہی تھا کہ شیخ نے بھی یہی اس کا کہا ہے کہ جنرل عموماً نیلا کوسچن، جنرل پہنتے ہیں. کوسچن. ہاں جی. عموماً نیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی میلا نہیں ہوتا. شیخ نے اس کی ہوں. وضاحت کی. تو ورنہ رنگ پورا کا کوئی چیپٹر وہ ہے. نہیں ہے. بالکل ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے سارے رنگ اللہ کے ہیں. اور باقی یہ جو بعد میں تخصیص اور ہاں رنگ کی مانویت پہ ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی افیرا کہ کون سا جی رنگ جی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. تو وہ صحیح. ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو جی ٹھیک سکتا ہے. ہو. بہت شکریہ. ایک ریکویسٹ ہے افیرا اینڈ ماہم whoever can do this.
اگر آپ پچھلی جو ریکارڈنگز کی پلے لسٹ ہے وہ دوبارہ شیئر کر دیں اس گروپ کے اندر، تو پھر جو لوگ چاہتے ہیں، جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں پرانی لسٹ دیکھوں اور اس میں سے تھوڑا سا ہم بک کا مزاج اور جو کچھ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا ہے اس سے تھوڑے سے ہم اویئر ہو جائیں گے. Sure, I'll try that. I'll ٹھیک ہے، find them and I'll share it. جی شمائلہ، آپ کو بہت لطف آئے گا. ابھی جی تو وہ ہم شروع ہوئے ہیں، تو یہ جو اضافی ہوں گے نا، کبھی آنے والے کبھی جانے والے، وہ آتے جاتے رہیں گے اور گم ہو جائیں گے، تو ہم رہ جائیں گے. جی نہیں، وہ میرا ارادہ رہا ہمیشہ سے دیکھنے کا جب آپ نے شروع بھی کیا تھا، لیکن وہ سم ہاؤ نہیں ہو پایا. تو اب اگر شروع ہو گیا ہے تو میں فوکس کر کے ان کو دیکھ پاؤں گی اور وہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایک اور چیز ریحان صاحب، اگر آپ عربک شیئر کر دیں ہمارے ساتھ، عربک کا ورژن، کیونکہ ابھی جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو میں اردو نہیں پڑھ رہی تھی، میں آپ کی تصویروں کو فالو کری تھی فون کے اوپر. سو اس میں سے یہ ابھی ہوگا شیئر کہ کر میں دیتی پرنٹ اگر کر لوں اور پرنٹ پہ پھر وہ مجھے تھوڑا سا اس کی اپنی بات ہے. نہیں، میں آپ کو نا ماہم، میں آپ کے لیے اس کو، چونکہ یہ کتاب مجھے پی ڈی ایف آن لائن ملی نہیں، ایک ملی تھی لیکن وہ اور طرح کی ہے، جس سے میں پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے تصویریں بنا کے پی ڈی ایف بنا دوں گا. تو ٹھیک ہے. جو ہم پڑھیں گے اس کا انتظام کر لوں گا، اور جو پچھلا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ، بلکہ میرے جو اشارے لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. میں نے ماہم سے بالکل یہی کہا تھا کہ جو شمائلہ ہیں ان کے لیے فارسی ورژن بھی میں نے دیا تھا کہ وہ بھی شیئر کریں، اور عربی بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ دیکھتی رہیں. بہترین ہو تو جائے میں گا. شمائلہ سے کر دیتی ہوں نا شیئر دونوں فائلز. ٹھیک ہو گیا ہم، وہ بہترین ہو جائے گا کیونکہ وہ پرنٹ آؤٹ میرے سامنے ہوگا تو دیٹ ول بی ایزیئر ٹو فالو. اوکے. بہت شکریہ. ریحان صاحب، ایک اور بھی ہے کہ جیسے نئے آنے والے کہ محفل سما جو ہمارے عام یہ دیکھا جاتا ہے اکثر، جو محفل سما ہوتی ہے تو وہ قوالی کی محفل نکلتی ہے یا اس طرح کر کے. تو یہاں جو محفل سما ہے، مطلب جو ہمارے باقی جو نئے آئے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ صرف قوالی؟ کیونکہ جنید بغدادی کا بھی ذکر کیا گیا، اور قوالیاں تو چشتیوں کے دور کے حوالے سے چلتا ہے نا اس کی روایت. تو یہ اگر ذرا ہمارے جو نئے آئے ان کے لیے سما، اگر آپ یہاں پہ کس محفل نہیں، سما اور سما سے کیا مراد ہے؟ جی سما سے مراد یہاں پہ شیر خوانی ہے، اور کہیں مزامیر کے ساتھ ہے یعنی انسٹرومنٹل ہے، اور کہیں بغیر انسٹرومنٹس کے ہے. جیسے اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کعب بن زہیر کی توبہ کا واقعہ، یہ تو بہت مشہور ہے، اور یہ مسجد نبوی میں قصیدہ پڑھا انہوں نے، اور رسول اللہ خود تشریح کر کر کے صحابہ کو بتاتے تھے، اور یہ بردہ شریف بھی انہیں عطا کیا. تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے رائج ہے، اور پھر صوفیاء کے ہاں بھی رہا. جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء، ہم چشتی نظامی ہیں، ہم سما سنتے ہیں مزامیر کے ساتھ، لیکن نظامیوں میں اصلاً جو ہے وہ مزامیر کے بغیر سما ہوتا تھا، صرف شعر خوانی ہوتی تھی. یہ بھی ایک بات ہے. تو مزامیر بھی رائج رہے بعد میں، لیکن جو نصیر الدین چراغ دہلی ہیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء خود، تو وہ ذرا پابندی کرتے تھے. یہاں سے یہ مضامین سما سے کیا ہے؟ مراد انسٹرومنٹس، ماہم انسٹرومنٹس، اوکے. باجا، تبلا، ہارمونیم، اپنا وہ وائلن، دیگر ساری چیز. اچھا، یعنی کہ قصہ خوانی وغیرہ سما میں نہیں انکلوڈ ہوتا تھا؟ نہیں، قصہ خوانی جو ہے اس کا آغاز بھی رسول اللہ کے، اس کا آغاز بھی جی رسول اللہ کے زمانے سے ہے، لیکن وہ جی. سما خاص شعر کا ہے. ویسے تو ہم نے پیچھے جو باب پڑھا، انہوں نے جو اس نے استماع بتایا، انہوں نے کہا ہر قول اور بالخصوص قرآن جو ہے اس کا سما ہے، یعنی قرآن مجید سے متعلق انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا سما ہی اصل سما ہے. وہ تو باتیں ہیں، لیکن یہاں مراد شعر خوانی ہے. جی صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ. اور بس میں نے یہی دو سوال آپ سے پوچھنے تھے. جزاک اللہ، بہت خوب ریحان صاحب. بڑی نوازش تھی. یہ عوارف شریف جو ہے، میں نے شروع کے سیشنز میں بتایا ہوا ہے کہ بہت اہم کتاب ہے، اور اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بعد میں سہروردیوں کے ہاں تو یہ رائج رہی،
قادری سلسلے سے اسے حضور غوث اعظم سے براہ راست اس کو تائید حاصل ہوئی، اور چشتیہ کے ہاں خواجہ بابا فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور اپنے کبار خلفاء کو باقاعدہ یہ پڑھاتے تھے. تو یہ نصاب ہے مکمل. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نصاب ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو عموم کے لیے نہیں ہے. لیکن عموم کو اگر تصوف کو سمجھنا ہو، صحیح تصوف کو، تو یہ بہت بہتر کتاب ہے، چونکہ یہ لاجک اور ریزنز کے ساتھ آپ کو بتاتی ہے. اور ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو یہ ہستونیس کی برکت تھی یا گوشہ نور کی برکت تھی کہ مجھے خود اتنا لطف آیا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اور میں نے خود اتنا کچھ سیکھا. اور میرے ساتھ جو مسلسل پڑھتے رہے وہ بتائیں گے کہ ہمارا گویا ہمارے نا دماغ کھلے کہ تصوف ہے کیا، بے شک. اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. ایسے نہیں ہے بغیر ریزننگ کے، بغیر لاجک کے نہیں. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اس امام میں جب شیخ کھڑا ہوتا ہے، یعنی میرے مجلس کھڑا ہوتا ہے، بزرگوں کی روایت رہی ہے کہ اگر انہیں وجد طاری ہوتا ہے تو وہ اس حالت وجد میں اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ وجد طاری ہوتا ہے تو اس کو سکون کے لیے وہ پکڑ کے شیخ کے پاس لے آتے ہیں، شیخ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں اور اسے پرسکون کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم عام دیکھتے ہیں، اور یہ یہاں پہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہو تو ایسے ہو، ایسے ہو تو ایسے کرے. تو یہ ساری روایات کا حصہ ہے. جی نور نے کھڑا کیا ریحان تھا صاحب. ہاتھ. ہاں جی، ایک سوال. نوری نے. نوری جی سوری. تو ریحان صاحب فرمائیے گا کہ جس طرح سما کا جو زیادہ تر جو کو جو لے کے چلے ہیں وہ چشتیہ سلسلے سے آگے لے کے چلے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا انسٹرومنٹ کے ساتھ اور انسٹرومنٹ کے بغیر بھی. تو کیا یہ جو سما کے یہ جو آداب ہیں، کیا یہ چشتیہ سلسلے سے آگے جتنے سلسلے چلے تمام سلسلوں کے لیے ویلڈ ہیں، یا مور اور لیس سارے سلسلے اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں آگے، چشتیہ سلسلے سے جو نیچے پھر فردر آگے سب برانچز ہیں؟ جی ابھی تو ایسا ہے نا نوری صاحب کے جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں رائج، ان میں سما موجود ہے. ایون نقش بندی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. لیکن نقش بندیوں نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے ہیں سما کے. مثلا ان کی بڑی ساری تسبیح ہوتی ہے، وہ تسبیح کھڑکاتے ہیں، اس سے ساؤنڈز پیدا کرتے ہیں. اور شروع سے آخر تک کیونکہ سب سے پرانا سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ کبرویہ، مولویہ، سوروردیہ، سارے کے سارے سلاسل میں سما موجود ہے سوائے سلسلہ نقش بندیہ کی. ان کے ہاں قوالی باقاعدہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی جگہ پہ انہوں نے بہت کچھ اور کیا ہوا ہے. جیسے وہ ایک اچھا. بہت جو آج کل تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں، وہ جو سیفی ہیں، وہ نقش بندی سیفی ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے، جو کالر ہو تو کالر کاٹ دیتے ہیں، اور وہ شیخ توجہ دیتا ہے اور وہ ناچتے کودتے رہتے ہیں محفل میں، وہ نقش بندی ہیں. سما موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ریحان صاحب، یہ شیخ ناظم حقانی جو نقش بندی کے شیخ ہیں، ان ہوں کے والد خلیفہ ہے پاکستان میں، تو ان کے گھر میرا جانے کا اتفاق ہوا اس دفعہ کراچی میں. تو ان کے ہاں ہر جمعرات کو تقریباً، یا نوچندی جمعرات کو بالخصوص، ان کے ہاں محفل سما قوالی والی ہوتی ہے. تو وہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہیں مطلب یہ جو ان کا یہی سلسلہ ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ویسے نقش تو بندی ادھر ہے. ہے ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو شیخ تھے شیخ ناظم حقانی، وہ میوزک کو انکریج کرتے تھے اس کے ساتھ. تو اس کے علاوہ انہوں نے باقیہ نے بھی میں سوال پوچھا، حدرہ بھی تو انہی کا ہوتا ہے جو ذکر ہوتا ہے، یا وہ کسی اور؟ باقی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ حضرہ سب کا ہوتا ہے، حدرہ سب ابتدا کا ہوتا ہے، چشتیہ چلیے. کی. ہاں ابتدا جی چشتیہ نے کی ہے، لیکن جی. انہوں نے یہ ترکی میں چونکہ قادری ہیں اور خالدی نقش بندی خالدی ہیں، وہ حضرت خالد سے جو سلسلہ چلا ہے وہ مجددی خالدی ہیں.
تو حضرت خالد جو ہیں ان کے پاس قادری اور نقشبندی دونوں سلسلے تھے، اور پھر وہ وہاں پہ ذکر کی مختلف صورتیں، ڈائمینشن، طریقے بڑا منظم وہ ذکر کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں. جی تو قادریہ میں بھی ہے، نقشبندیہ میں بھی ہے، اور چشتیوں کا ذکر تو مشہور ہے، چشتی تو کرتے ہیں. جی. تو اسی کے حوالے سے باقیہ صالحہ کا سوال ہے کہ حضرہ بھی کیا سما میں ہی آتا ہے، سما ہی ہے؟ نہیں، وہ ذکر ہے، واجد وہ ہے اس ذکر میں، ہے. جی. واجد ہے اس میں، لیکن وہ ذکر ہے، وہ ذکر ہے. یعنی باقیوں کے لیے سما ہو کہ سکتا ہے. جی یعنی کہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں آپ خود اپنی آواز کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور ایک میں آپ پیسو ہیں، آپ سن رہے ہیں سما میں. یو آر ناٹ ایگزیکٹلی ایکٹیو. ایگزیکٹلی ذکر میں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، حضرہ میں. یہ دونوں میں فرق حضرہ ہے میں نا؟ آپ خود انٹر ہوتے ہیں. جی جی بالکل. جی. بہت ایسی جو شکریہ. رقص رومی ہے، یعنی درویش جو رقص کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے، وہ بھی سما ہے، لیکن وہ حضرہ ہے، یعنی ذکر خفی ہے ایک طرح سے. ریحان صاحب، ایک آخری سوال ہے اب، اور میرے خیال میں میری سجیشن ہوگی کہ باقی لوگ کیونکہ گروپ میں ایڈڈ ہیں اور ہم لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو بعد میں کر لیں. نوری کا ایک اور سوال تھا آئی تھنک. جی جی نہیں، میں نے بس صرف اپنے لاسٹ والے سوال کو کنکلوڈ کرنا تھا کہ ریحان صاحب، مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو آداب ہیں یہ مور اور لیس اپلیکیبل ٹو آل whosoever ایور از ان دس لائن، اور وہ سما جو ہے شمع میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آداب بیسکس ہیں. دیر مائٹ بی ڈائیورژنس، لیکن یہ بیسک آداب ہیں جو کہ ملوز خاطر لانے چاہیے. جی ایگزیکٹلی. اس لیے کہ یہ جو عوارف شریف ہے، یہ بتایا کہ سارے سلاسل میں اس کو باقاعدہ نصاب کے طور پہ پڑھایا گیا، اور پڑھا گیا اور پڑھایا جاتا ہے، اور باقی شیوخ نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ اسی طرح کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ ریحان صاحب، جزاک اللہ. جزاک اللہ.